آخر کیا وجہ ہے کہ ساؤتھ کوریا باقی سارے دیشوں میں آگے نکلتا جا رہا ہے اور ابھی سپر کلچرل پاور بھی بن چکا ہے اور بہت ہی زیادہ اس ٹائم پر وہ فیمس بھی بہت ہی زیادہ ہے؟ تو آخر ایسی کیا بات ہے؟ تو چلیں جانتے ہیں۔ یہ بات ہے 1945 کی، جب کوریا کو جاپان سے آزادی ملی۔ جیسے ہی جاپان سے آزادی ملی تو پہلے تو مطلب کہ کوئی یہ نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا نہیں تھا، صرف ایک ہی کوریا تھا جو کہ یہ دونوں ملک ایک ساتھ رہتے تھے۔ لیکن اس کے بعد 1948 کو یہ کام ختم کر دیا گیا، یعنی کہ کوریا کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، جن کے اندر نارتھ کوریا اور ساؤتھ کوریا بنایا گیا۔ اس کے بعد جیسے ہی یہ ساؤتھ کوریا ایک طرح سے 15 اگست 1948 کو ایک پوری طرح سے ملک بن گیا، لیکن یہ بہت ہی زیادہ کمزور ملک تھا۔ اینڈ اس کے بعد جیسے ہی اس کو بنایا گیا ملک، تو اس کا جو پرائم منسٹر تھا اس کا نام تھا سنگمتھام رہی۔ اینڈ اب ہم بات کرتے ہیں اب کی۔ تو جیسے ہی یہ آگے آتے گئے تو پہلے تو ان کے پاس بہت کچھ بھی نہیں تھی، لیکن ان کے بعد انہوں نے اپنے ملک کے اندر بہت ساری چینجز لانا شروع کر دی۔ جیسا کہ پہلے دور میں بہت ہی زیادہ ہالی ووڈ موویز کو دیکھا جاتا تھا، بہت ہی زیادہ ان کا چرچا ہوتا تھا اور بہت ہی زیادہ فیمس ہوتی تھی۔ ان کے سوا کوئی اور موویز کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اور اگر بات کیجیے کوریا کی تو وہاں پر تو کوئی بھی اس لوکل موویز کو نہیں دیکھتا تھا۔ اینڈ اس کے بعد کوریا والوں نے پھر ایک کام شروع کیا، ان موویز کو ہالی ووڈ کی کاپی کرنے لگے۔ جیسے ہی انہوں نے اس کی کاپی کی تو ایسی بہت ساری مطلب کہ ان کی موویز تھی جو پھر بھی فلوپ ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد ایک پھر مووی آئی جو کہ بہت ہی زیادہ اوپر چلی گئی۔ اینڈ جیسے ہی کوریا والوں کو پتہ لگا کہ ہماری اپنی لوکل موویز اتنی اچھی ہیں، تو بہت سارے لوگوں نے ان میں سے 1 ملین ٹکٹس لی۔ وہ جو مووی تھی وہ کوریا میں سب سے زیادہ ٹکٹ لینے والی مووی بن گئی۔ اور اس کے بعد ایسے آگے چلتا گیا، لیکن اس کے بعد اس کام کو بہت ہی زیادہ اچھی طرح سے اپنایا گیا۔ اگر ہم بات کریں اپنے ڈراموں کی تو ہمارے ڈراموں کے اندر صرف بہو ساس اور یہ سب کچھ دکھایا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کوریا کے ڈراموں میں دیکھیں تو آپ کو وہاں پر ایک عجیب اور مزے کی اسٹوری دیکھنے کو ملے گی۔ تو چلے ایسے بڑھتے ہیں۔ کوریا کی سب سے بڑی ترین فلم جس کا نام پیراڈائز اور اولڈ بوائے ہے، اور آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پیراڈائز وہ پہلی نان انگلش فلم ہے جو کہ انگلش کے اندر بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ بہت ہی زیادہ ٹاپ پر ہے اور اس نے بہت سارے ایوارڈز جیت لیے ہیں۔ اور اس کے بعد بات کی جائے اولڈ بوائے کی تو وہ بھی کم نہیں ہے۔ اور ایسا ایک ہمارے پاس ایک بہت ہی زیادہ پہلے نمبر 1 پر ایک سونگ آتا ہے 1 بلین ویوز کراس کرنے والا، وہ بھی ساؤتھ کوریا کا ہے، جس کا نام ہے اپا گندم اسٹائل۔ اوپن گنگنم اسٹائل۔ اور آپ لوگوں نے یہ سانگ بہت سنا ہوگا، میں نے بھی اپنی چائلڈہوڈ میں یہ سانگ بہت ہی زیادہ سنا ہے اور اس وقت میرا بھی یہ سانگ فیوریٹ ہی تھا۔ اگر اب ہم لوگ بات کی جائے تو کوریا کے اندر بہت ساری کمپنیز، بڑی بڑی کمپنیز رہتی ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا کی ہی ہیں، جیسے کہ سمسنگ ہو گیا، اور ایسی بہت ساری ایسی بڑی بڑی کمپنیز ہیں جو کہ ساؤتھ کوریا کی ہیں۔ اور ساؤتھ کوریا کو بہت ہی زیادہ فیمس اور سپر کلچرل بنانے کے لیے بہت ہی بڑا ہاتھ ہے ایک آدمی کا، جو کہ یہ ہے۔ اور اس نے یہ کام وہ شروع کیا تھا جو کہ اس نے کہا تھا کہ ہمیں ایک گروپ بنانا چاہیے جس کے اندر ہم بچوں کو ڈانسنگ اور سنگنگ سکھائیں، جس کے اندر وہ پہلے اسکول کے اندر گیا اور وہاں سے اس نے بچوں سے پوچھا کہ تمہیں ایسی کیا چیز، مطلب کہ تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کون سنگنگ کر سکتا ہے۔ اور اس کا یہ جو کام تھا بہت ہی زیادہ اچھا تھا، کیونکہ اس نے بچوں سے صلاح لی، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ بالکل سچ اور ٹھیک ہی بولتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے بچوں سے پوچھا، اور اس کے بعد انہوں نے 2-3 سنگر اٹھائے اور ایسے انہوں نے ایک بینڈ بنائی۔ جیسے انہوں نے وہ بینڈ بنائی تو وہ BTS ہو گئی۔ اینڈ BTS آپ دیکھ لیں اس وقت نمبر ٹاپ 1 پر ٹھہرا ہے۔ اینڈ اس کے بعد دیکھا جائے تو بلیک پنک جو کہ گرلز کا گروپ ہے، وہ بھی اس ٹائم پر نمبر 1 پہ ٹھہرا ہے، جو کہ BTS والے لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو BTS آرمی کہتے ہیں، اور بلیک پنک والے جو ہیں وہ خود کو بلنک آرمی کہتے ہیں۔ لیکن وہاں بات یہیں پر ہی ختم نہیں ہوتی۔ اسکوئڈ گیم جو کہ دنیا کی سب سے ٹاپ واچڈ سیریز ہے، جس کا بھی سیزن 2 بھی آیا ہے، اور بہت ہی زیادہ اس کی وجہ سے ہلہ گلہ مچی ہوئی ہے، اور وہ بہت ہی زیادہ نان انگلش سیریز ہے جو کہ انگلش کے اندر ڈب بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے اسٹرینجر تھنگز جیسی بڑی بڑی سیریز کو چکمہ دے دیا اور ان کو پیچھے چھوڑ کر وہ پہلے نمبر پر چلی گئی۔
تو آخر ایسی کیا بات ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ اس کا جو اسکرپٹ تھا وہ بہت ہی زیادہ اچھا تھا، اور اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں تو ساؤتھ کوریا والے کی جو ایکٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر وہ ایموشنل بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، جو کہ آڈینس کو دیکھنے میں بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ اینڈ اس کے بعد اگر ہم بات کی جائے اسکرپٹ کی، تو وہ بہت ہی زیادہ اچھی اسکرپٹ تھی، اور ایک نیو قسم کی یونیک قسم کی وہ اسکرپٹ تھی، یعنی کہ اس کی سٹوری بہت ہی زیادہ یونیک قسم کی تھی۔ لیکن اگر میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارے ڈراموں میں دیکھا جائے تو یہی سمپل ہوتا ہے۔ اور اسکوئڈ گیم جس کے اندر بہت ہی زیادہ مطلب کہ اس کو بہت ہی زیادہ شہرت ملی، اور نمبر 1 پر وہ اس ٹائم پہنچ گئی۔ اینڈ اس کے بعد ایسی بہت ساری سیریز ہیں جو کہ کوریا نے بہت ہی زیادہ مون کے وجہ سے جو کہ ٹاپ پر آئی ہیں نیٹ فلکس کے اندر، جیسا کہ وچنزو ہو گئی، آل آف اس آر ڈیڈ ہو گئی، کوئنز آف ٹیئرز ہو گئی، مائٹی من ہو گیا، اور ایسی بہت ساری بڑی بڑی سیریز ہیں جو کہ ان کی ہیں۔ اور اگر ایک بات کی جائے گانوں کی، تو ان کے جو گانے ہیں وہ بھی بہت ہی زیادہ فیمس اور ہٹ گانے ہیں۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے گانے ہوتے ہیں جو کہ ان کے بلینز میں ویوز آتے ہیں، اور بلینز میں ویوز آنے کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ ان کا جو سارا سانگ ہوتا ہے وہ ہوتا تو کوریا میں ہے، لیکن جو ان کی پرفیکٹ لائن ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ انگلش میں ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ آپا گنگم سٹائل کا ہی دیکھ لیں کہ اس کی ایک لائن جو پرفیکٹ لائن ہے وہ انگلش کے اندر ہے۔ ابھی نیو ایک گانا ہے جس کے اندر آپ APT والا گانا ہے، اس کے اندر بھی ایک پرفیکٹ لائن انگلش کی رکھی گئی ہے۔ اور اصل میں یہی بات ہے کہ بہت ہی زیادہ لوگ ساؤتھ کوریا والے تو ساتھ ہی ساتھ ان گانوں کو سنتے ہیں، بلکہ جو اور کنٹریز والے ہیں وہ بھی ان گانوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور اصل میں یہی ان کی بات ہے کہ بہت ہی زیادہ فیمس ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت ہی زیادہ اس پر سٹرگل کی، لیکن ان کے اوپر بہت ساری بڑی مصیبتیں بھی آئیں۔ اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو کوریا کے اندر روزانہ تقریباً 45,000 تک وزٹرز آتے ہیں جو کہ کوریا کو وزٹ کرنے آتے ہیں، اور وہ اس لیے آتے ہیں کیونکہ ان میں سے 70% جو لوگ ہوتے ہیں وہ BTS اور بلیک پنک کی وجہ سے کوریا کو وزٹ کرنے آتے ہیں۔ اور اس کی وجہ سے نہ ہی BTS اور بلیک پنک کو فائدہ ہو رہا ہے، بلکہ جو ان کی گورنمنٹ ہے ان کو بھی بہت ہی زیادہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور BTS تو اتنا مطلب پاپولر ہو چکے ہیں کہ وہ وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن سے بھی ملنے چلے گئے ہیں۔ اور اصل میں ان کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بچپن سے ہی اپنی مطلب کہ پلاسٹک سرجری کروا لیتے ہیں اپنے آپ کو ایک دم پرفیکٹ بنانے کے لیے، اور ان کی جو بیوٹی ہوتی ہے، ان کی بیوٹی کی وجہ سے بھی یہ بہت ہی زیادہ فیمس ہوتے ہیں۔ خیر، اب آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ ہمیں ساؤتھ کوریا سے کیا سیکھنا چاہیے؟ ہمیں بھی اپنی کنٹریز کے اندر بدلاؤ لانے چاہیے۔ آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان جس کی مطلب کہ لو کرنسی ہے، اس کا بھی اگر 1 روپیز کیا جائے تو تقریباً ساؤتھ کوریا کا 5 سے 6 روپیز بنتے ہی ہیں، کہ اس کی اتنی زیادہ لو کرنسی ہے۔ اور تو آپ لوگ ابھی اندازہ سوچ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا جو اس ٹائم مطلب کہ کنٹری ہے وہ بہت ہی زیادہ آگے نکل چکی ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔